بيت للطائفين والقائمين والركع السجود وعظم في الناس بالحج ياتوك رجال وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کی جگہ معین کر دی، ان لا تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اولو العزم انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے امتحانات کے ذریعے آزمایا، اور وہ اللہ کے فضل سے ہر امتحان میں کامیاب۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنے شیرخوار بچے اور اپنی بیوی کو اس وادی کی غیر ذی زرع میں چھوڑ آئے، وہاں پہ چھوڑ آئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آب زمزم کو جاری فرمایا۔ جب لڑکا ذرا بڑا ہوا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اب اللہ تعالیٰ کے یہ پیغمبر یہاں پہ دوبارہ جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ خانہ کعبہ، جو اس وقت انسانوں کی نظروں سے اوجھل تھا، جس کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، طوفان نوح کی وجہ سے اس کی عمارت منہدم ہو گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، لیکن پھر بھی اس وادی کے حوالے سے، اس علاقے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات لوگوں کو معلوم تھی، حتیٰ کہ روایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اس بیت اللہ کا طواف نہ کیا ہو، اگرچہ یہاں پر وہ بیت اللہ موجود نہیں تھا۔ اللہ بتا دیتے تھے انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک، وہ اس بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اگرچہ ان کے سامنے وہ عمارت یا وہ بنیادیں موجود نہیں تھی۔ تو یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ عمارت مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ اللہ کی طرف سے اترنے والے انوارات اور تجلیات اصل میں وہ ہمارے لیے عبادت اور ہمارے مرکز و محور ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب اس عبادت کو دوبارہ کھڑا کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس کی بنیادوں کو ظاہر کیا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آسمان پہ بادل آیا اور اس کی جگہ پہ بادل کے ذریعے سے چھاؤں کے ذریعے سے نشاندہی کر دی گئی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک تیز ہوا چلائی، وہاں سے ریت مٹی اڑ کے ایک طرف ہو گئی اور بیت اللہ کی عمارت کی بنیادیں ظاہر ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کا حکم ہوا، اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے بیت اللہ کو تعمیر۔ اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں، جب ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ کی جگہ معین کر دی جو پہلے لوگوں کے آنکھوں سے اوجھل تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرما دی، تعمیر ہو گئی۔ اب ساتھ میں حکم ہوا اللہ تشرک بی شیئا، یہاں پر آپ کو شرک بھی نہ کرے، یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو مرکز شرک نہیں ہونا چاہیے بلکہ مرکز توحید ہونا چاہیے اور مرکز عبادت الہی ہونا چاہیے۔
ایک حکم. دوسرا حکم طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور اس گھر کو یعنی میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجدوں کرنے والوں کے لیے پاک رکھ. پاک رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ظاہری طور پر بھی پاک صاف رہے، جیسے ہم اپنی مساجد کو پاک صاف رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبادت کرنے میں کیا ہو؟ سہولت ہو. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس بیت اللہ کو ہر طرح کی بتوں سے اور اس طرح کی گندگیوں سے پاک رکھا جائے. اور حضرت ابراہیم صلی اللہ نے اپنے زمانے تک اور بعد ازاں بھی ایسا نہیں ہونے دیا، لیکن مرور زمانہ کے بعد یہاں پھر مشرکین نے بت رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر تمام بتوں کو وہاں سے ہٹا. اگلی بات آیت نمبر 27 میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے. بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو، لوگوں میں حج کا اعلان کر دے کہ تیرے پاس آئیں پیادہ یا پتلے دبلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے. اب یہ کیا واقعہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو حکم کیا اب آپ بیت اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یہ روایت مستدرک کے حاکم میں عبداللہ ابن عباس سے ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر محدثین نے بیان کی ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم خلیل اللہ کو آپ آواز لگائیں لوگوں کو اس بیت اللہ کی طرف آواز لگائیں حج کے لیے. ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کیا یا باری تعالیٰ یہاں پر تو بیابان ہے، کوئی ہے بھی نہیں، کچھ نہیں ہے، میری آواز کس کو پہنچے گی، کس کو سنائی دے گی؟ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل سے ارشاد فرمایا آپ کا کام آواز لگانا ہے، سب تک پہنچانا ہماری ذمہ ہے. انہوں نے وہاں پر یا ایھا الناس حجوا، اے لوگو حج کرو، یعنی اس بیت اللہ کا حج کرو، ان جملوں کے ساتھ آواز لگاؤ. بیان کیا جاتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آواز کو ہر اس انسان نے سنا جو اس وقت اس دنیا میں موجود تھا. اللہ نے پہنچایا تھا نا، اللہ تو محتاج نہیں ہے لاؤڈ اسپیکر کے، اللہ محتاج نہیں ہے ان چیزوں کے. ان لوگوں تک پہنچایا جو ابھی دنیا میں موجود تھے، ان تک بھی پہنچایا جو دنیا میں قریب آنے والے تھے، شکم معذن، اور ان تک بھی پہنچایا جو ابھی پشت آدم میں تھے اور ان کو عالم ارواح میں تھے، چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی. اللہ نے اس آواز کو ہر آنے والے ہر موجود انسان تک پہنچایا، اور اس آواز کو سن کر جس نے لبیک اللہم لبیک کہا، اللہ تعالیٰ اس کو بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. اب یہاں پہ بات ہے، مجھے تو یاد بھی نہیں، آپ کو بھی یاد نہیں. یہ ایسا ہی معاملہ ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عالم ارواح کا ایک اور تذکرہ فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہاں پر ہم عالم ارواح میں چیونٹیوں کی شکل میں تھے. اللہ نے ہم سے یہ بات پوچھی تھی، ہم نے اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے جواب کے بعد، انبیاء کے جواب کے بعد ہم نے وہاں پر وعدہ کیا تھا کیوں نہیں آپ ہمارے رب، قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ ہی ہمارے رب ہیں. ہمیں یہ واقعہ کی یاد نہیں، لیکن ہم یہ وعدہ کر کے آئیں گے، لیکن یاد نہیں ہے. اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے بچپن میں، انتہائی بچپن میں ہم کتنی ہی شرارتیں، کھیل کود سب کچھ کرتے ہیں. آج ہمارے سے وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. یہ تو پھر اس دنیا کی بات ہے، جو بات عالم ارواح کی ہے ان میں کیسے جانا. تو یہ آواز اللہ تعالیٰ نے سارے آنے والے انسانوں تک پہنچائی، اور جنہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، وہ بیت اللہ کی زیارت کرے گا. بعض مفسرین نے کہا وہ زیارت عمرے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، حج کی. آپ میں سے کون ہے عمرے والا؟ یہ حضرت عمرے والے ہیں، میں حج والا بھی ہوں، عمرے والا بھی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ بھی ہیں.
اگر آپ نے وہاں لبیک اللہم لبیک کہا ہے اور آپ نے کہا انشاءاللہ آپ ضرور جائیں، وسائل کے محتاج نہیں ہیں، یقین کریں وسائل کے محتاج نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو لے کے جائے گا، وسائل کے محتاج نہیں۔ آج میرے پاس وسیلہ نہیں ہے لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں نے انشاءاللہ ان قریب اللہ مجھے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں لے کے جائے، میرا دل کہہ رہا ہے۔ میں نے سورۃ الحج شروع بھی اس لیے کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے امید لگائی تو میں وہاں پہ حج پہ تھا، تو میں وہاں حضرت مکی صاحب سے نا پرچی لکھ کے وسیلہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کرم کیا ہے، کوئی وظیفہ بتایا، انہوں نے کہا سورہ یوسف کی تلاوت کرو۔ وہاں پہ پہلے ہی تھے، ایک دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ سورہ یوسف پڑھی۔ حج سے واپس آیا، اپنی مسجد میں درس شروع کیا، پہلی سورہ یوسف کا آغاز کیا، وہاں پہ سورہ یوسف کا درس مکمل ہوا، اللہ نے عین کر دیا۔ تو لہذا آج اسی امید پر آپ درس میں آتے ہیں، میں روزانہ سورہ حج کی تلاوت کرتا ہوں، کس دن رہ جاتی ہے، یہ وظیفہ ہے، وظیفہ سن لیں۔ نمبر 1 سورہ حج کی روزانہ تلاوت کریں، نمبر 2 اللہ سے دعا مانگیں، نمبر 3 کثرت سے درود شریف پڑھیں، نمبر 4 ایک غلہ گھر میں رکھ کے اپنی توفیق کے مطابق وہاں پر پیسے ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور کچھ سبب پیدا کرے۔ تو ہم جس نے کہا لبیک اللہم لبیک، انشاءاللہ ضرور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جائے گا، اور یہی وہ آواز تھی جو ابراہیم نے لگائی تھی، لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ اپنے فائدوں کے لیے تم جاؤ، اپنے فائدوں کے لیے دنیا بھی، وہاں پہ جو حج پہ جاتے ہیں کوئی کاروبار بھی کرے، کوئی حرج نہیں، بات بھی کرے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر کرو ان معلوم ایام میں، عَلَىٰ مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کرو، اور پھر کیا کرو، اس اپنے یہ جو بہیمت انعام ہے جو اللہ نے رزق دیا، ان پر بھی جو ہے اللہ کا نام دیا کرو، یہ جو چھپائے ہیں جن کا ہمیں حلال گوشت کیا گیا، فَكُلُوا مِنْهَا، اس سے کھاؤ بھی، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ۔ یہ سارے وہ قربانی کے معاملات اور حج کے دوران کے معاملات بھی ہیں۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کر دیں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نذریں پوری کریں، وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی میل کچیل دور کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب تم یہ احرام پہنا ہو تو اس وقت صابن کا یا خوشبو کا استعمال کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب یہ سارے کام کر چکو تو پھر خوب صاف ستھرے نہا کے نیک دوسرے کپڑے پہن دو، اور اپنی نظریں بھی پوری کرو۔ اگر تم نے یہ نظر مانی ہوئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق دی حج بیت اللہ کی یا عمرے کی، تو میں یہ نیک کام کروں گا، اور اسی بیت اللہ کا طواف بھی کرو۔ یہ آج کے ان آیات کے حوالے سے مختصر سی آپ سے بات عرض کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے ہمیں بیت اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی بیعت کا دور کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب تم یہ احرام پہنا ہو تو اس وقت صابن کا یا خوشبو کا استعمال کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب یہ سارے کام کر چکو تو پھر خوب صاف ستھرے نہا کے نیک دوسرے کپڑے پہن دو، اور اپنی نظریں بھی پوری کرو۔ اگر تم نے یہ نظر مانی ہوئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق دی حج بیت اللہ کی یا عمرے کی، تو میں یہ نیک کام کروں گا، اور اسی بیت اللہ کا طواف بھی کرو۔ یہ آج کے ان آیات کے حوالے سے مختصر سی آپ سے بات عرض کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے ہمیں بیت اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔
سبیلا کیا، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہر قسم کی ہماری خواہشات دیکھ حاجات کو پورا فرما۔ جتنے بھی حاضرین مجلس فقرات ہلاکت سے دعا مانگے ہیں یا اللہ، ان سب کو بیت اللہ کی اور روزہ رسول کی بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم تو کر سکتا ہے، تیرے اختیار میں ہے، تو قدرت والا ہے، تو وسائل کا پابند نہیں ہے۔ ہم جیسے باڑے لوگوں کو بار بار اپنے گھر کی زیارت اور اپنے محبوب قدم پر سے اپنے روزے کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت